حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا کہ صبر نہ ہو سکا، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ میرے پاس کچھ جوئیں ہیں اور بکری کا ایک بچہ ہے۔ چنانچہ میں نے بکری کا وہ بچہ ذبح کیا، ہم نے پکنے کے لیے ہانڈی میں رکھ دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آٹا ٹوٹ چکا تھا، ہانڈی چولہے پر تھی اور پکنے کے قریب تھی۔ حضرت جابر نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مختصر سا کھانا ہے، آپ تشریف لے چلیں یا ایک دو آدمی آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے بتا دیا کہ اتنا کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا خاصا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں بیوی سے کہہ دو کہ نہ ہانڈی چولہے پر رکھے اور نہ اس کو روٹیاں تندور پہ لگائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ آج جابر کی دعوت ہے، سب چلو۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیوی کے پاس پہنچے اور کم کھانا اور زیادہ مہمان آنے کی وجہ سے شرم کے مارے کہا کہ تیرا بھلا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مہاجرین اور انصار سب کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ بیوی نے حضرت جابر سے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کھانے کے متعلق پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہاں پوچھا تھا۔ اس سے ان کو اطمینان ہو گیا کہ پھر آپ اپنے اللہ کے اعتماد پر لے آ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اندر چلو اور رش نہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹیاں توڑنے لگے اور ان پر بوٹیاں رکھنے لگے اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی لے کر ان کو ڈانگ دیتے تھے۔ اس طرح برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کر کے دیتے رہے اور ہانڈی میں سے چمچ بھر بھر کر لیتے، یہاں تک کہ سب آسودہ ہو چکے تھے، کھانا کچھ بچ بھی گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کی بیوی سے فرمایا یہ تم خود بھی کھاؤ اور محلے پڑوس میں بھی اس کو بانٹ دو، اس لیے کہ لوگوں کو بھوک لاحق ہے۔ اس حدیث کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لائے تو جب حضرت جابر نے بکری کا بچہ ذبح کیا تو اس وقت اس کے دو بچے بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بچے ابھی نہ سمجھے تھے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ ہمارے والد نے ہمارے کچھ بکری کے بچوں کو بھلا کس طرح ذبح کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا کر اس پر چھری چلا دی، جس کی وجہ سے چھوٹا بھائی ذبح ہو گیا۔ جب بڑے بھائی نے دیکھا کہ میں نے بہت ہی بڑی غلطی کر دی تو گھر کی چھت پر چڑھ گیا، اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھا کہ میرے دونوں ہی بچے مر چکے ہیں۔ اس نے اپنے بچوں کے مرنے پر شور شرابہ نہیں کیا تھا، اس نے دعوت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات چھپا لی۔ اس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو ایک کمرے میں لیٹا کر اس پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بچوں کا پوچھا تو حضرت جابر کی بیوی عرض کرنے لگی کہ بچے سو گئے ہیں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت جابر ان کے دونوں بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے۔ ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ بچوں کو بھی لے آؤ، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو لینے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے بیوی کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دونوں بچوں کو بھی کھانے کے دسترخوان پر لے آؤ۔ جب دوسری بار حضرت جابر نے بچوں کا آ کر دریافت کیا تو بیوی نے دونوں بچوں کے جسموں سے کپڑے اتار دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت جابر اور اس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر سارا قصہ سنا دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرماتے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ان بچوں کی لاشوں پر جا کر دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی لاشوں کے پاس جا کر دعا کی، بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ حضرت جابر نے بہت سے غزوات میں حصہ لیا۔ حجۃ الوداع جو 10 ہجری کو پیش آیا، اس میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی تھی۔ 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، جس میں حضرت جابر نے سیدنا مولا علی کی طرف جنگ میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کو سننے کے لیے کئی مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت جابر کو اس بات کا پتہ چلا
تو انہوں نے ایک اونٹ خریدا، ان کے پاس جا کر کہا کہ حدیث بیان کیجیے، میں اس کے لیے ہی آیا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میں یہ حدیث سننے سے رہ جاؤں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی تھے۔